تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کی یہ 85ویں عظیم الشان سالانہ سنی کانفرنس ہے۔ انشاءاللہ العزیز ملک بھر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے۔ استاد العلماء مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد انور روکاڑوی صاحب دامت فیوزہم، یادگار اسلاف شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب دامت فیوزہم، شاہین ختم نبوت فاتح مرزائیت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت فیوزہم، اسی طرح دیگر اکابر علماء کرام انشاءاللہ العزیز آج رات اور کل دن سارا آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے رہیں گے۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جتنی دیر یہاں رہیں توجہ کے ساتھ، جو بھی آنے والا مہمان ہو اس کے بیان کو سماعت فرمائیں۔ دعوت خطاب پیش کرتا ہوں مناظر اسلام محقق اہل سنت حضرت مولانا سید عصمت شاہ صاحب دامت فیوزہم کو کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل من يتوسل والصلاة والسلام على أفضل من يتوسل به في الدعاء من المرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء وأكمل من يدعى من الأحياء بعد الوصال واللقاء وعلى آله وأصحابه الذين هم أشداء على الكفار وعلى المؤمنين من الرحماء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت مولانا کرم الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ فارسی میں ایک حضرت نے نظم لکھی ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔
فرماتے ہیں درا روزے کے از احوال دوزخ پر خطر باشد، درا روزے کے از احوال دوزخ پر خطر باشد، شفیع من رسول پاک و صدیق و عمر باشد، بزیر ظل عثمان و علی المرتضی باشم، چرا از فتنہ محشر مرا باک و حذر باشد، دو دستے من دونوں ہاتھ، دو دستے من بدامان بطول و جملہ اولادش، شفیق حال زارم سرور جن و بشر باشد، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ لگا دو وہ لڑکے ہمیں نظر نہیں آتے، جب حضرات یہاں تقریر کرتے تو ایک اس کونے سے ایک اس کونے سے اس کونے سے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، روٹی ملے گی ڈٹ کے خلافت راشدہ۔ کم از کم دشمن یہ سمجھے کہ اہل سنت والجماعت کے نظریات مثبت ہونے کے ساتھ تقیے میں لپٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم کل کے اظہار کرتے ہیں۔ انبیاء کے بعد کائنات میں وہ جماعت جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اس جماعت سے بڑی منظم، مقتدر، متقی، پرہیزگار، نیک اور خالص جنتی جماعت کوئی بھی نہیں۔ ایک بات، اس جماعت میں درجات کا تفاوت ہے، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میں بلا تمہید چند چیزیں عرض کروں گا۔ بہت سے درجات ہیں، لیکن جو چار کا درجہ ہے وہ انبیاء کے بعد کسی کا نہیں ہے۔ ایک بات سمجھے، عجیب اتفاق کی بات ہے، دنیا میں انبیاء 1,24,000 آئے ہیں، ٹھیک ہے جی بولو، گلیاں مولانا جلال قاسم کہنا گلیاں لکڑا ساڈے پیش پہ گئی، پھوکا مارے ہوئے نہیں بولتے۔ دنیا میں انبیاء کتنے ہیں اور صحابہ کتنے ہیں؟ عجیب، یہ جو روایت علماء پیش کرتے ہیں نا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس کا ایک مفہوم یہی ہے، جتنے وہ تھے اتنے یہ ہیں۔ دنیا میں رسول کتنے ہیں کوئی بتائے؟ وہ نبیوں میں رسول، سارے نبی تو رسول نہیں ہے نا، نبیوں میں رسول کتنے ہیں؟ 313۔ کتنے رسول ہیں؟ اور بدر والے کتنے ہیں؟ عجیب بات، مناسبت ہے۔ پھر ان 313 میں 4 اولو العزم رسول ہیں۔ 313 میں کتنے؟ 4 اولو العزم رسول ہیں، اور ان 313 میں، یہ بات یاد رکھو، دھوکے میں نہ جایا کرو،
مزے لیندے رہندے کہ جی فلانے دی سر بڑی چنگی ہے. ان 313 میں 4 اولو العزم رسول ہیں. ان 313 میں 4 اولو العزم صحابہ ہیں. اور پھر ان 313 میں ایک امام الانبیاء ہے. ٹھیک ہے. اور ان 313 میں ایک امام الصحابہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آیا، کچھ چیزوں کی نسخ کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت دلوں میں ڈال دیتے ہیں. خدا نے بنانا ہی صدیق کو تھا، بات یاد رکھیں. وعدہ تھا کہ ان کو خلافت دی جائے گی جنہوں نے ہجرت کی ہے. کن کو دی جائے گی؟ یہ نہیں مطلب کہ دوسرے خلیفے برحق نہیں ہیں، لیکن ایک خاص وعدہ ہوتا ہے. ان کو دی جائے گی جو مہاجرین ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اگر طالب علم کوئی بیٹھا ہے ڈائری نکال لے، لکھ لے، ہم نے مر جانا ہے، ہمیں بڑے سبق دے گا، ہم دے کے جا رہے ہیں. اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو. خلافت راشدہ معودہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بعد کوئی نہیں یار، آواز جا رہی ہے، میں خطیب ہوں انشاءاللہ. ایمان کے بعد دوسری شرط ہے ہجرت. مہاجر ہو. بات کو اچھی طرح سمجھو. پھر مہاجر بھی سارے نہیں، سارے مہاجر نہیں. شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، کتابیں یہاں بھی موجود ہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں مہاجرین اولین میں سے ہو. مہاجرین اولین میں سے ہو. ازالت الخفا اٹھاؤ. کتابیں رکھ لیتے ہیں لائبریری کے اندر، پڑھتے نہیں ہیں. شاہ صاحب کی کتاب مقدمہ خاص کر مہاجرین. پھر خود کہتے ہیں مہاجرین اولین کون ہیں؟ یہ بھی تو تعین کی. مہاجرین اولین کون ہیں؟ تو کہتے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. ایک، جنہوں نے بدر میں شرکت کی. ایک. نمبر 2، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی. اس کے بعد کے مہاجر مہاجر ہیں، لیکن مہاجرین اولین میں سے نہیں ہیں. غور کے. تو بدری ہونا، اب علماء نے اور شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، اور بھی شرائط ہیں، لیکن بدری ہونے کے ساتھ ایک شرط لکھی گئی ہے کہ خلیفہ کا بالغ ہونا ضروری ہے. تو جو بدر میں غیر نابالغ تھے نا، وہ 2 کی خصوصیت ہے جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا. باقی سارے کے سارے بالغ تھے. اور جو بدر سے بچے، جو لڑائی کے قابل ہوتے ہیں، وہ بالغ ہی ہوتے ہیں. اب بدر کی لڑائی میں جو شامل ہوا اور دونوں قبلوں کی طرف جس نے نماز پڑھی، میں سادے انداز سے 2-4 باتیں کہہ کے، کیونکہ وقت مختصر، یہاں ہماری حاضری ہوتی ہے. میں 2 سال سے تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ذہن ہی نہیں ہوتا کہ تقریر کرنے جانا. بس یہ ہے کہ یہ میرے پیر کا میلہ ہے، اس میں شرکت کرنی ہے. اور ذہن یہ بنا لیا ہے، اولاد کو بھی کہا ہے وابستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ. جو موضوع ہے اس کو خلافت راشدہ گج کے روٹی لبے گی.
خلافت موعودہ، خلافت راشدہ، خلافت خاصہ جسے کہتے ہیں، یہ نام علماء نے الگ الگ رکھے، بات ایک ہی ہے۔ یہ جو خلافت ہے نا، اس کے لیے پہلی بات کہ وہ مہاجرین اولین میں سے ہو، ہر مہاجر نہیں، سارے مہاجروں کو بھی مل جاتی تو وہ یہ وعدہ ان پہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی امام اہل سنت سب کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، حضرت نے ایک بات اور لکھی ہے، شاید آپ کو اتفاق نہ ہو، مجھے اتفاق۔ وہ کہتے ہیں تمام معرکہ عظیمہ میں جو دور رسالت میں ہوئے اس کو مختصر کرتا ہوں تو اور آپ کو بھی پتہ بھی چلتا جائے اور آپ کا بھی مجھے پتہ چلے کہ آپ کچھ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں پہلی جنگ عظیم کون سی ہوئی ہے اور آخری؟ حضور کے دور کی آخری جنگ کون سی ہے؟ تبوک۔ آخری جنگ کون سی ہے؟ بدر سے جو سلسلہ چلا تبوک تک، ان تمام معرکوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوا ہو، پھر اسے خلافت ملی ہو، اس کو خلافت موعودہ کہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلافت راشدہ موعودہ، خدا کی قسم، میرے پیر کا، میری جماعت کا، میرے مسلک کا، میرے دھڑے کا، امام ابو حنیفہ سے لے کر قاضی ظہور حسین اظہر تک یہ مسلک ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو بھی کہیں گے کہ ادنا ترین صحابی کتنا، میری طرف دیکھو، یوں نظر اٹھائی ایمان کی حالت میں اور حضور کے چہرے پہ پڑ گئی، بس۔ کل میں نے جمعے میں یہ بات کہی، بڑے عجیب انداز میں اللہ نے الفاظ نکلوا دیے۔ میں نے کہا امت میں سب سے بڑا، امت میں سب سے بڑا اور صحابہ میں سب سے چھوٹا، وہ سب سے چھوٹا امت کے سب سے بڑے سے بھی بڑا ہے، ابو حنیفہ سے بڑا ہے، شافعی سے بڑا ہے، مالک سے بڑا ہے، بخاری سے بڑا ہے، ترمذی سے بڑا ہے، نسائی سے بڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجدد الفسانی نے ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب، وہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ وحشی سب سے چھوٹا تھا، وحشی سب سے چھوٹا، کتنا کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور نے چند لوگوں کا خون حدر کر دیا کہ جہاں ملے کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چپٹے ہوا تو قتل کر دو، ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اب صحابہ کے ہتھے چڑھ جاتا تو قتل کرنا، پتہ ہے وحشی کو بھی چل گیا کہ میرے قتل کے آرڈر ہو چکے ہیں فتح مکہ کے موقع، چھپ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، یہ کہیں قضائے حاجت کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کوئی آدمی پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے، تو قریب ہوئے، پاس چیز بھی کوئی نہیں تھی، ویسے بھی یہ گھرانہ نبوت کا تھا، رحیم تھے، دیکھا باش یہ جانتے تھے، وہ ان کو جانتا تھا، کپ کپایا، کہنے لگا بس، فرمایا میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر تو کسی صحابی کے ہتھے چڑھ گیا نا تو رگڑا نکل جائے گا۔ اب کہنے لگا میں جا بھی کہیں نہیں سکتا، مجھے کوئی صورت بتاؤ بچاؤ کی۔ حضرت عباس کہنے لگے ایک ہی صورت ہے، کسی طرح چھپ چھپا کے حضور کے دربار میں چلا جا، بس پھر وہ جو ہوگا وہ تیرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ واشی اپنا بھیس بدلا، حضور کے پاس چلے، سامنے جا کے جب کھڑا ہوا، اب تو صحابہ کی ضرورت نہیں تھی نا قتل کر دیتے، اگر کیا ڈرتے، یہ جب کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا واشی کیسے آنا ہوا؟ اس نے صاف کہا حضور دل صاف کر کے آیا ہوں، کلمہ پڑھاؤ اپنے مریدوں میں شامل کرو۔ جس وقت یہ بات کہی نا واشی نے، حضور نے سادے لفظوں میں کلمہ پڑھایا،
اور پڑھا کے یہ 2 منٹ کی گیم ہے، یہ میرا خطیبانہ انداز بات کو لمبا کر رہا ہے، ورنہ 2 منٹ ہے، کتابوں میں 1 سطر لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وحشی تیرا ایمان قبول ہے؟ کہو بے شک۔ وحشی کا ایمان کس نے قبول کر لیا؟ اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا وحشی تیرا ایمان قبول ہے، یہ بھی رحمت ہے نا۔ فرمایا لیکن تو میرے چچا کا قاتل ہے، آئندہ میرے سامنے نہیں آنا۔ یہ چلا گیا، الٹے پاؤں پیچھے ہٹا، سچے عاشق کی وجہ ہوتے نا۔ حضور نے کہا میرے سامنے، پیچھے ہٹا تو اس نے طبقات ابن سعد میں موجود ہے، اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے بھی لکھا ہے اردو سے تاریخ میں۔ اس نے چند اشعار کہے، ان میں سے ایک شعر کا عربی کا ہے، بڑا مزیدار ہے۔ کہتا اريد وصاله ويريد حجري، اريد وصاله ويريد حجري، فاترك ما اريد لما يريد۔ میں تو چاہتا ہوں محبوب کے پاس رہوں، محبوب کہتا ہے تو دور ہو جا، محبوبہ میں نے اپنی چاہت کو تیری چاہت پہ قربان کیا، جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ پھر مجدد یہ بات لکھ کے کہ یوں سمجھو سب سے چھوٹا ہے، اور یہ سب سے چھوٹا امت کے سب سے بڑے سے کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اس کی جوتی کا مقابلہ بھی امت کے اولیاء نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھو، عقیدہ پختہ رکھنا ہے۔ لیکن جو خلافت راشدہ حضرت معاویہ تو بہت بڑے ہیں رضی اللہ تعالی کہ جی خدامی حضرت تیرے پیو نو ماننے، حضرت معاویہ نہیں مانتے کوتی دے پتے۔ میں اس چونکہ وقت بھی نہیں ہوتا میں اس موضوع کو چھیڑتا نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت معاویہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بات اور اگر ہضم ہو جائے تو اللہ کرے آمین کہہ دو، سمجھ آ جائے تو، ورنہ بعد میں پوچھے۔ سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کہتا، مولانا احمد رضا خان نے لکھا ہے، اور ابو بکر صدیق عین ایمان ہے، حصہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق ایمان کا حصہ، کیونکہ ابو بکر کی خلافت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو ابو بکر کی خلافت کا منکر کافر ہے، مولانا احمد رضا کا فتویٰ ہے۔ حضرت معاویہ ہمارے ایمان کا حصہ، باقی صحابہ ایمان کا حصہ۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، جہاں تک خلافت راشدہ موعودہ کا تعلق ہے اس میں یہی 4 آتے ہیں، یار 5واں آتا کوئی نہیں، لڑائی کس بات کی ہے؟ یہ چند چیزیں میں نے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے نقل کی لکھی ہے۔ بدری ہونا، ایماندار ہونا، ہجرت اولیٰ میں شامل ہونا، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے ہونا، یعنی خلیفہ بنے اور وہ ان 10 میں سے ایک ہو۔ عشرہ مبشرہ، اگر عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، خلیفہ برحق ہے، بات کو سمجھتے جاؤ، خلیفہ برحق ہے، لیکن یہ جو قرآن کا وعدہ ہے یہ اس پہ پورا نہیں۔ دلیل، شاہ صاحب بہت گہرے آدمی تھے، میں اس پہ سوچا کہ شاہ جی نے یہ کیسے بات کہہ دی۔ جب حضرت عمر زخمی ہوئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو پتا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اگر ہوتے، وہ پہلے فوت ہو چکے تھے جنگ طاؤس امواس میں، فرمایا اگر وہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا جاتا، لیکن ابو عبیدہ نہیں ہے، اس لیے ابو بکر جا چکے ہیں، فاروق جا رہے ہیں، ابو عبیدہ فوت ہو چکے ہیں، اب 7 باقی ہیں۔ ان 7 میں ایک بہنوئی ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ۔ توجہ، فرمایا سعید مشورے میں شامل رہے گا،
امیدواروں میں شامل. واہ عمر، بہت بڑی بات ہے. عمر پہ میں کچھ کہوں تو بہت کچھ میرے ذہن میں ہے. فرمایا سعید مشورے میں رہے گا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے رشتہ دار کو خلافت دے گیا. یہ بات بھی ہے. بیٹے کو کہا مشورہ دینا لیکن امیدواروں میں شامل ہے نہیں ہونا. حالانکہ مہاجر تو وہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر. پیچھے 6 رہ گئے. عثمان علی، بولو یار، بات سمجھا رہا ہوں، درس ہے، میں تو مقرر نہیں ہوں. عثمان علی 2، طلحہ زبیر کتنے؟ 4 ہو گئے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف 5. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی 6. ان 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور یہ کہا کہ یہ وہ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی آخر تک راضی رہا ہے. یہ جو خلیفہ چن لیں گے وہ مسلمانوں کی نیابت کرے گا. تو شاہ صاحب نے جو کہا ہے نا، عشرہ مبشرہ میں سے ہو. اگر کوئی اور بھی اس خلافت کا حقدار ہوتا تو فاروق اعظم عشرہ مبشرہ میں سے باہر سے بھی کسی کو چنتے. لیکن عشرہ مبشر. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور کے دور میں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، میں صرف مختصر کر کے، وقت ہو رہا ہے. حضور کے دور میں کسی نہ کسی حکومتی ذمہ داری پر اللہ کے نبی نے اس کو تھوڑے یا زیادہ وقت کے لیے کھڑا کیا ہو. یہ ضروری ہے خلیفہ راشد کے لیے. آگے کہتے ہیں کہ جائے 2 مقامات ہیں قرآن کے اندر جن کے اندر صراحتاً خلافت راشدہ کا ذکر ہے کہ ان کو دی جائے گی. فرمایا جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس وقت مدینہ کے اندر بالخصوص سورہ نور، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے کے ساتھ، اس آیت کے اوپر میرے پاس تقریباً 38 مفسرین کے، امام طحاوی سے لے کر طبری سے لے کر بعد تک اب تک 38 حوالے مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑی تھی، میں نے اکٹھے کر کے فوٹو سٹیٹ کرا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق وہی لوگ ہیں، خلافت راشدہ انہی کو ملنی ہے. جب سورہ نور اتری تو سورہ نور کے نزول کے وقت وہ مدینہ میں موجود تھے. دلیل وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ وعدہ کر چکا ہے ان سے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے. منکم، جو تم میں سے. میں کہتا ہوں اے تسی نیڑے ہو جاؤ. کیا کہا میں نے؟ بولو یار، تسی ہو جاؤ. یہ سڑک والے نو آخیا نا، ہے کنہوں آخیا؟ بی شہر والے نہیں. میری مراد میرے سامنے مجمع ہے. جدو جبریل امین آئے حضور موجود نے، جڑے صحابہ حضور دے سامنے حضور دے وقت سورہ نور دے نزول دے وقت موجود سن، اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان، توجہ کرو بات ختم کر رہا، جو ایمان ہے اس سے پہلے سورہ نور سے پہلے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کر چکے. یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. میں پنجابی زمانہ کرنا ہوں، لوگ پٹھے لٹک جاننا تب ہی انہوں خلافت مل کے رہے گی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کیسی خلافت؟ فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ایسی خلافت جیسی پہلوں کو دی تھی. قرآن بتا تو صحیح پہلے کتنے ہیں جن کو تو نے خلیفہ کہا ہے. فرمایا یا داؤد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. میرا ساتھ دو. ایک
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کتنے ہو گئے نبیوں میں؟ آگے فرمایا وورث سلیمان داؤد. کتنے ہو گئے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ. گد کیا کو خلافت راشدہ. میں نہیں کہہ دیتا کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء وہاں اولو العزم 4 ہیں، اور اگلی بات یہ ہے انبیاء میں سے جو خلیفے ہوئے ہیں وہ 4 ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بھی 4 ہیں. خلافت راشدہ. اس لیے میں کہتا ہوں ہے صحابہ مصطفیٰ کے سب معیار دی خدا کی ہے امانت وہ ہوئے اس کے امی. ان سے ہے آباد یہ سارا جہاں روئے زمیں. وہ خدا و مصطفیٰ کے لاڈلے تھے نازنی. اہل سنت ہے یہ کرتے لازمی اقرار حق. ہے جماعت مصطفیٰ اے کاظمی معیار حق. کہو بے شک. اور چمن دی میں جن خلیفوں سے ہے آئی یہ بہار ہے بنائے مصطفیٰ نے ہے بنائے خود خدا نے مصطفیٰ کے 4 یار. ان میں پہلا جو بنا صدیق تھا وہ یار غار. فاتح روم و فلسطین فاروق اعظم ذی وقار. مال و زر جس نے کیے قربان وہ عثمان تھا. اور چوتھا ان میں فاتح خیبر شاہ علی مردان تھا. خلافت راشدہ. دوستو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اسے عام کرو. میں کہتا ہوں اتنا بڑا یہ تعویذ ہے. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا جی وہ عہدے نے روز آن کے بیٹھے رہتے نے منڈیا نو خراب کر دیں. میری پنجابی سمجھ دے سب بات منڈیا نو. میں کیا ہوں نہیں آؤ گے ہوں نہیں آؤ گے اندر کی. میں کیا کیلنڈر لے جا بیٹھک چلا دے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں باوضو مسجد میں اس نے لگایا. کہنے لگا شاہ جی عجیب بات ہے وہ کیلنڈر لگایا تو اب آتے ہیں کہتے ہیں 1-2 دن آئے دروازے پہ کھڑے ہو کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک بوڑھا ہے وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے. میں نے کہا اس کا بھی علاج کرتا ہے. میں نے دوسرے دن صرف لفظ عمر موٹا سا ایک کاتب سے لکھوا کے اسے دے دیا. میں نے کہا وہ حق یار کے اوپر یہ عمر لکھ دینا لگا دو سامنے. اب دروازے کے سامنے پڑتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ کہنے لگا جی اب وہ بوڑھا بھی نہیں آیا. میں نے کہا حضور نے فرمایا جیڑی گڑی عمر لنگ جائے اتنے شیطان نہیں ہوتا. جتنے عمر ہوئے اتنے شیطان. 20-23 عمر آیا شیطان آتا جنہ مرضی زور لاؤ نہیں ہوتا. 3 طلاق 3 ہی نہیں شیطان جنہ مرضی آکھے کہ نہیں میں نہیں مانتا. تو جتنے عمر آ جائے نا اتنے شیطان. اور جہاں حق جار آ جائے وہاں شیطان. اس کو عام کرو. خلافت راشدہ صرف نعروں سے نہیں. سال کے بعد آئے یہاں نعرے لگا دی. یہ کوئی زور لگ رہا ہے وہ یاد پیسے نہیں چاک نار اپنی بیٹھک لکھ دیو. خلافت راشدہ ہاتھ کر کے کھڑا کر کے وعدہ کرو کم از کم اپنی بیٹھک بھائی نعرے باز. میں وعدہ لینا چاہتا ہوں ارادہ نہیں. اپنی بیٹھک میں خلافت راشدہ 4 یار لکھو. یہ دل میں تہیہ کر کے جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ.